أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. خالق کائنات نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا. ذات ختمی مرتبت نے اپنے بات کے لیے محافظان شریعت کا تعارف کروایا، اور یہ عقلی طور پر بھی لازم ہے کہ اگر نبوت ختم ہو رہی ہے اور آخری نبی اس دنیا میں آ چکے ہیں تو پھر ان کے بعد دین کی تفہیم کا اور ہدایت کا نظام وہ کیا ہو سکتا ہے. اس کے لیے ضروری تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا نظام دنیا کے سامنے پیش کرتے کہ جس میں دنیا روز قیامت تک جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرتبط ہو کر دین سے منسلک تھی، تو آپ کے کوئی ایسے جانشین ہوں کہ جن کے ذریعے سے لوگ دین سے منسلک ہوں. تو پیغمبر اکرم نے ان شخصیات کا تعارف کروایا، اور خالق کائنات نے ان شخصیات کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا. گویا کاروان نے دین کا اہل دین کو جو لوگ مانتے ہیں ان کا کاروان محبت کے ذریعے سے ان کا اس دنیا میں دین کے ساتھ ان کا منسلک ہونا وہ محبت کے ذریعے سے طے پایا، اور محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا. اس کے بعد جو اجر رسالت قرار دیا گیا تو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. الحسن والحسین ابنایا کام و قعدہ، امامان کام و قعدہ. حسن اور حسین دونوں امام ہیں، پیشوا ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کو پیغمبر اکرم نے خود جن کی تربیت کی، جو پیغمبر اکرم کی آغوش میں پلے، یہ امام ہیں. کام و قعدہ، یہ دونوں قیام کریں تو، یا دونوں میں سے کوئی ایک قیام کرے تو، اور اگر نہ کرے تو گھر میں بھی ہو تو امام یہی ہے، کوئی صاحب تخت و تاج امام نہیں ہے. تو پیغمبر اکرم نے ایک بہت بڑی پیشگوئی بھی اس فرمان کے ذریعے سے کر دی، چونکہ بعد میں جو حالات درپیش ہوئے اس میں امام حسن مجتبیٰ کو سلو کر کے گھر بیٹھنا پڑا، اور حسین علی دین کی بقا کے لیے کربلا تک پہنچے. تو گویا یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اطاعت، ان سے محبت، ان کا خیال رکھنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کو اپنا رہنما ماننا، یہ ساری باتیں تو کی، لیکن یہ بات بھی کی کہ ان کا زندگی میں مستقبل میں شاہراہ حیات پر چلنے والے انسانی قافلوں کے لیے یہ ایک ایسا تعارف تھا کہ جو پھر بعد میں ظہور پذیر ہو کر پیغمبر کی صداقت کا آئینہ دار قرار پایا. حسین ابن علی کربلا کی طرف چلے، حسن مجتبیٰ انہوں نے سلو کر لی. تو کس سے سلو کر لی؟ جس حریف سے بھی سلو کر لی. اب لوگ بڑی عجیب منطق لاتے ہیں کہ جی ہم تو اس حریف کو نہیں مانتے تھے، لیکن جب حسن مجتبیٰ نے سلو کر لی تو ہم نے بھی سلو کر لی. اس طرح تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کفار مکہ سے سلو کی تھی. تو جب سلو کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو حق مان لیا، سچ مان لیا، بلکہ یہ تو ایک ترک جنگ کا معاہدہ تھا کہ
کہ جس میں وہ شرائط لکھی ہوئی ہیں صلح میں، تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، شرائط دیکھ لیں کہ شرائط کیا ہیں۔ تو فریق مقابل کو حق مان کر صلح ہوتی ہے، یہ بات یہ کیسے کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے جو صلح حدیبیہ کو سمجھتا ہو؟ صلح ہر جگہ پر یہ معاہدے ہیں جن میں جو تفصیلات معاہدے میں لکھی گئی ہیں ان کی بنیاد پر صلح ہوئی ہے، نہ یہ کہ فریق مخالف کو حق مان لینا اس سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اب جو لوگ کسی کا چہرہ صاف کرنا چاہتے تھے، خلیفہ راشد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بالمقابل آ کر جنگیں کر کے اور ان کے علاقے میں بدامنی پھیلا کر لوگ بھیج کر جو تاخت و تاراج کریں ان کے علاقے کو، جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی عملداری کے علاقے تھے، تو ان میں جو اہل شام کے لشکر گھس کر تاخت و تاراج کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ وہاں پہ بدامنی رہے۔ ادھر سے جب تک امیر المومنین کا لشکر پہنچا ان کو سرکوب کرنے کے لیے وہ واپس جا چکے تھے۔ تو نہتے اور بے گناہ لوگوں پر حملے آج بھی دیکھ لیں کہ وہ کنٹرول لائن پر کوئی ایک دو بم گرا دیتے ہیں، روزانہ فائر کر دیتے ہیں۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ یعنی بدامنی رہے، یعنی لوگ پریشان رہیں، یعنی ایک ایسا دباؤ قائم رکھا جائے کہ جس کی وجہ سے وہ پورا علاقہ متاثر رہے۔ تو یہ اس طریقے سے لوگ کرتے رہے، اور جو لوگ ان کے حامیوں مددگار تھے، اور وہ تھے اس وقت تھے، اب تک ہیں، جو اس وقت تعویلات پیش کی جاتی تھی وہ آج بھی پیش کی جاتی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب امام حسن مجتبی نے صلح کر لی تو ہم نے صلح کر لی۔ نہیں، اس طرح سے نہیں ہے۔ ایک آدمی خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہے، جو پہلے خلفائے راشدین تھے ان کے خلاف جو کھڑا ہو جائے اس کی تو آپ مذمت کرتے ہیں، لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سامنے جو کھڑا ہو جائے اس میں آپ مولا علی کو خلفائے راشدین والا پروٹوکول نہیں دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جناب حسن مجتبی کی صلح کو جواز بنا کر یہ جملہ عام طور پر کہا جاتا ہے جی کہ ہم تو ان کو مانتے ہیں، اور جی فلاں کو آپ کیوں مانتے ہیں؟ کہا ہم ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ جب حسن مجتبی نے صلح کر لی تو پھر ہم نے صلح کر لی۔ تو یہ غلط ہوا۔ صلح حدیبیہ یہ اسلام کا روشن چہرہ ہے، یہ اہل بیت اطہار کی عظمت کو بیان کرتی ہے، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت زندگی کا وہ ثبوت ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار سے اگر پھیلا ہوتا تو صلح حدیبیہ نہ ہوتی۔ اگر اسلام اخلاق سے پھیلا ہے تو پھر اس کی تفصیلات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی جنگیں کہاں پہ ہوں؟ پہلی جنگ بدر اگر تو مکہ کے قریب تھی تو پھر یہ ہے کہ حملہ آور اسلام تھا، اور اگر مدینہ کے قریب ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حملہ آور وہ تھے، اسلام نے تلوار اٹھا کر دفاع کیا۔ یہ جنگ بدر ہے۔ اور اس کے بعد جنگ احد کیوں ہوئی؟ وہ جو بدر میں حالانکہ حملہ انہوں نے کیا تھا وہ کفری کیا ہے جو اپنی غلطی مان لے، تو اب جب ان کو شکست ہو گئی تو کہنے لگے بدلہ لیں گے، حالانکہ بدلہ تو تب لینا بنتا ہے جب یہ گئے ان کو مارنے کے لیے۔ نہیں، وہ لوگ آئے تھے، ناکام ہوئے، مارے گئے ان میں سے زیادہ لوگ، اور بدلہ لیں گے کہہ کر وہ لوگ گئے، اور پھر جنگ احد برپا ہوئی۔ جنگ احد میں یہ ہوا کہ مسلمانوں نے پہلی جھڑپ میں ہی میدان صاف کر دیا، اور وہ جس ایک درے پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو جن کی تعداد غالباً 70 کے قریب تھی ان کو متعین کیا اور کہا کہ جو بھی صورتحال ہو تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اب یہ ہوا کہ جب لشکر کفر بھاگا اور وہ جو کچھ چھوڑ کے بھاگا تھا وہ مال غنیمت، جب سپاہی اس مال غنیمت کو سمیٹنے لگے تو درے میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ اس سے محروم رہ جائیں گے، تو انہوں نے کہا لشکر تو اب بھاگ گیا ہے تو ہم اس میں شامل ہو جائیں مال غنیمت جمع کرنے میں۔
تو وہ جو ان کا سردار تھا اس نے کئی مرتبہ یاد دلایا ان کو کہ آقا نے کہا تھا کہ درہ نہیں چھوڑنا. تو انہوں نے کہا وہ اسی لیے کہا تھا نا کہ درہ نہیں چھوڑنا کہ جب تک مقابلہ ہو تب تک درے کی حفاظت کی جائے. اب تو وہ بھاگ گئے ہیں. تو یہ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے مال غنیمت جمع کرنے میں، اور پیغمبر اکرم کے فرمان کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ادھر سے خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ درہ خالی ہو گیا ہے تو اس نے اپنے ساتھ چند سواروں کے ذریعے سے پیچھے سے حملہ کر دیا. اب پیچھے سے جب اس نے حملہ کیا تو وہ جو آگے بھاگے جا رہے تھے وہ بھی پلٹ پڑے، اور ادھر ایک دم سے حملہ جو ہوا تو ایک ایسی بدحواسی چھا گئی کہ جو مجاہدین تھے یہ بھاگے، اور بھاگنے کے لیے جو راستہ بھی ملا، کوئی پہاڑ کی طرف بھاگا، کوئی پہاڑ سے آگے کی طرف کسی پیادہ رو اتنی مشکل جگہ اس پہ جب یہ لوگ بھاگے تو خالق کائنات نے اپنے پیغمبر کو بچانے کے لیے ان کو سمجھ لیں کہ ایک پردہ مہیا کر دیا. آقا گڑھے میں گر گئے، اب لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب تلوار چلاتے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس گڑھے تک پہنچے اور آقا کا ہاتھ پکڑ کر آقا کو بلند کیا، گڑھے سے باہر نکالا، اور اس کے بعد اگر دائیں کی طرف سے کوئی آیا سیدھے ہاتھ کی طرف سے علی ابن ابی طالب نے سیدھے ہاتھ پہ تلوار چلا کے اس کو واسل جہنم کیا. پھر کوئی بائیں طرف سے آیا تو اس کو واسل جہنم کیا. سامنے سے کوئی آیا، پیچھے سے کوئی آیا، تو بالکل رکابی نگاہوں سے بڑی مطلب شجاعت کے ساتھ اور بڑی ہمت اور دلیری کے ساتھ آپ پیغمبر اکرم کو بچا کے تو ایک بلندی پہ لے گئے. صحابہ کرام کو دور جا کر احساس ہوا تو وہاں سے پلٹ کر جب منظر کو دیکھا تو آہستہ آہستہ افراد آنا شروع ہو گئے. یہ جنگ احد. جنگ بدر میں فرشتے مدد کے لیے آئے، اور جنگ بدر میں جس کا کارنامہ تھا، جنگ بدر جس کے کارنامے سے فتح ہوئی. خیر اس وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ جناب حمزہ جیسے لوگ بھی تھے، لیکن احد میں حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے. اب آگے بڑھیں، اور جنگ احد کے بعد وہ شادیانے بجاتے ہوئے کہ ہمیں کامیابی ہوئی ہے، لیکن مولا علی نے ان کے ہاتھ میں جاتی ہوئی فتح کو چھین لیا، اور ادھر مطلقاً جو شکست ہونے والی تھی اس سے لشکر اسلام کو بچا لیا. اب مابین ارض و سما جبریل نے قصیدہ پڑھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ اس عالم میں کہ جب صورتحال کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ جس کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ لشکر اسلام کو شکست ہو گئی ہے، تو ایک مکمل شکست سے لشکر اسلام کو بچایا. اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ بدر کی جنگ میں وہ دست خدا کون تھا جس نے اس جنگ کو جیتا. اس لیے کہ یہاں ہاری ہوئی بازی جو تھی وہ صاحب ذوالفقار نے ان کے ہاتھ میں جاتی ہوئی فتح کو چھین کر اس جاتی ہوئی ہارتی ہوئی بازی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو اب یہ پتہ چل گیا کہ کثرت کے پردے میں وہ قوت گرہ کشا کون تھی جس نے بدر کی جنگ جیتی تھی. تو اب ان کو آنا نہیں چاہیے تھا دوبارہ جنگ کے لیے. اہل کفر کو جنگ احد میں کامیابی ملتے ملتے پھر اس شخصیت کے اس مجاہد کے سامنے جب نہیں کھڑے ہو سکے تو اب آنے کا کوئی جواز ہی نہیں. لیکن وہی بات کہ کفر کب مانتا ہے، لہذا یہ کیا کہ اب تمام جو حزبیں ادھر، جو گروہ، جو قبیلے مقابلے کے لیے آ سکتے تھے ان سب کو جمع کیا. تو اس جنگ خندق کو جنگ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام حزب جو تھے وہ مل کر اسلام کو مٹانے کے لیے آ گئے. اب یہ جنگ خندق کھودی گئی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جنگ خندق میں آ کے محاصرہ کیا. خندق پار نہیں کر سکتے تھے، کافی دن وہاں پر بیٹھے رہے، اور بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئے تھے کہ عمر ابن عبدود گھوڑا دوڑا کر خندق کے اس طرف گھوڑے نے جست بھری، اور عمر ابن عبدود ادھر آ گیا. اور وہ تفصیلات موجود ہیں کہ اس
اس نے کس طریقے سے لشکر اسلام کو للکارا، اور للکارتے ہوئے جب اس نے اشعار پڑھے وَلَقَدْ بَعَثْتُ مِنَ النِّدَاءِ بِجَمْعِكُمْ هَلْ مِن مُبَارِزٍ وَوَقَفْتُ إِذْ جَبَنَ الشُّجَاعُ بِمَوْقِفِ الْبَذْلِ الْمُنَاجِزِ إِنِّي كَذَلِكَ لَمْ أَزَلْ مُتَسَرِّعًا نَحْوَ الْحَزَائِزِ إِنَّ الشُّجَاعَةَ وَالسَّخَاءَ حُسْنٌ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی فتح میں، کسی جوان میں، ان الشجاعۃ والحیا خیر الغرائز، اس میں آخری مصرے میں شاید کئی قسم سے یہ مصرع نقل کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا میری آواز بیٹھ گئی ہے، پکارتے پکارتے کوئی میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے کیوں نہیں آتا میرے مقابلے کے لیے؟ تو مولا امیر المومنین آگے بڑھے، پیغمبر اکرم نے سجا کے بھیجا، تفصیلات بھی تقریباً روز ہی اشارہ ہوتا ہے اس کی طرف، تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب جب تمام حزبیں وہ فتح یاب نہ ہو سکیں تو اب ان کو تو نہیں آنا تھا جو تلوار اٹھا کے آئے تھے، اب موقع تھا کہ اسلام حملہ کرے ان پر، لیکن اسلام نے تلوار سے حملہ نہیں کیا بلکہ اسلام قلم لے کے آگے بڑھا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلایا۔ اسلام کا حملہ تلوار کا حملہ نہیں تھا، قلم کا حملہ تھا۔ اب جنگ بدر و احد و خندق کے بعد صلح حدیبیہ ہے اسلام کی تاریخ میں، اور صلح حدیبیہ قلم سے لکھی گئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو اس طرح کرو کہ تیار ہو جاؤ اور چلتے ہیں۔ اس سے سبھی صحابہ نے یہی سمجھا کہ ہم ابھی جائیں گے تو طواف کریں گے، لیکن جب مکہ کے قریب پہنچے تو آگے سے وہ لوگ انہوں نے مخالفت کی وہاں ہے کفار نے، اور اہل کفر نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کو طواف نہیں کرنے دیں گے، مراسم عمرہ یہ ادا نہیں کرنے دیں گے، خون بہہ جائے گا، ندیاں بہہ جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور ادھر سے انہیں یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ صاحب سیف و قلم ایسی شخصیات حضور کے ساتھ موجود ہیں کہ ان کو مطلقاً نہیں روکا جا سکتا۔ تو کہا کیا پھر کیا ہو؟ تو اس وقت پھر صلح حدیبیہ لکھی گئی کہ آپ آئندہ سال آئیں، اور آئیں ہم 3 دن کے لیے یہ جگہ خالی کر دیں گے مکہ کے یہ مقامات، اور آپ لوگ عمرہ کیجیے گا، زیارت کیجیے گا، لیکن اس مرتبہ ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب جن کے ہاتھ میں تلوار ہوا کرتی تھی، ان کے ہاتھ سے تلوار لے کر ان کو قلم عطا کیا، اور علی ابن ابی طالب نے قلم سے وہ صلح لکھی۔ سبحان اللہ، جب وہ تلوار سے اسلام کے لیے فتح پیدا کرتا تھا تو اس وقت خداوند تعالیٰ فتح عطا کرتا تھا، اور پھر جب اس کے ہاتھ سے قلم لے کر تلوار لے کر قلم دے دیا، تلوار کی لکھی ہوئی صلح کو فتح قرار دیا، اور اب قلم سے لکھی ہوئی صلح کو خالق کائنات نے فتح مبین قرار دیا، کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کر دی۔ یہ کون سی فتح مبین ہے؟ یہ صلح حدیبیہ۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے اسلام کے مزاج کا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے، زندگی کے وہ نشیب و فراز جن میں آ کر پتہ چلتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ آقا نے ایک ریز جنگ سے اپنے افراد کو بچا کے صلح نامہ پہ دستخط کر کے ایک صلح کر کے ان لوگوں سے آقا وہاں سے واپس ہوئے۔ اب یہ شان نبوت کو اس طرح سے آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سلفوں کا قصیدہ پڑھ لینے سے شاید شان پیغمبر کا حق ادا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا ترجمان مشیت الہی، جب بولتے ہیں تو یہ نہیں بولتے کہ پردے میں خدا بولتا ہے، جب یہ بات کرنے کے بعد عمل کرتے ہیں تو وہ
خداوند تعالیٰ کی مشیت کے اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے، تو پھر پیغمبر اکرم نے صلح لکھی۔ تو اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ اس پہ ہر آدمی بڑے اطمینان کے ساتھ، یہ کسی اور نے تو صلح نہیں لکھی، پیغمبر اکرم نے لکھی ہے۔ کسی اور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ مشورہ نہیں کیا یا اس نے شرائط کو غلط، اب پیغمبر اکرم کے سامنے تو یہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں بعض شرائط ایسی تھیں کہ وہ علی الظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ بڑی دب کر قبول کی گئی ہیں، لیکن آگے ذات پیغمبر اکرم کی ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کا اس سلسلے میں مناظرہ اور بحث نہیں ہو سکتی۔ جب انہوں نے صلح کر لی، عباس لوگ جو تھے انہوں نے کہا جی یہ کیا ہوا؟ کہا یہ صلح نہیں، یہ فتح مبین ہے، خالق کائنات کیسی فتح مبین ہے؟ آپ نے دب کر ایسی شرائط کو مان لیا کہ جن کے ذریعے سے ہمارے تو دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اور اس طرح لگتا ہے کہ جیسے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کیا تھیں وہ شرائط جن پر بہت زیادہ افراد کو افسوس ہوا؟ اللہ ظاہر ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن پیغمبر اکرم کی ذات کے سامنے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ انسان شک کرے کہ جی انہوں نے کیا کیا۔ وہ ان میں یہ تھا شرائط صلح میں کہ اگر کوئی ادھر کا مکہ کا کافر مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے مسلمانوں کی پناہ میں، تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اور اگر کوئی مدینہ سے مسلمان ادھر آ کر کافر ہو جائے تو مکہ کے لوگ اسے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اس پر تو بہت زیادہ مسئلہ پیدا ہو، دیکھیں جی وہ اپنا آدمی لے جائیں گے اور ہم اپنا نہیں لا سکتے۔ تو آقا نے کہا کہ دیکھو جو لوگ جس آدمی کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہو جائے گی، اگر یہ اس کو پکڑ کے اپنے پاس رکھیں گے تو اس کا ایمان اور زیادہ پختہ ہوگا، اس کے ثبات قدم میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ ان کے درمیان رہے گا تو ہمارا مبلغ بن کے رہے گا۔ یہ سمجھیں گے کہ ہم جانے نہیں دیتے، یہ ہماری کامیابی ہے، لیکن وہ اسلام کے اصولوں کو، اسلام کے قوانین کو، اسلام کے اخلاقیات کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، اور نور اسلام اس کے ذریعے سے یہاں لوگوں کے دلوں میں رفتہ رفتہ گھر کرے گا۔ وہ ادھر ہوگا، ان کا آدمی ہوگا، لیکن کام تو ہمارا کرے گا۔ اور رہ گیا یہ مسئلہ کہ ہمارا اگر کوئی کافر ہو کر ان کی پناہ میں آ جائے تو یہ اس کو واپس نہیں کریں گے، تو ہم نے اسے کیا کرنا ہے؟ جو اسلام سے گیا وہ ہم سے گیا۔ تو اگرچہ ظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شرط جو ہے یہ دب کر قبول کی گئی ہے، لیکن اصل میں اس کا نقصان انہیں کو ہے، فائدہ ہم ہی ہے، ہم کو ہی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ شک و شبہ کا اظہار کیا۔ آقا نے بڑے محبت کے ساتھ، بہت زیادہ شفقت کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا، اور سورہ فتح کی ابتدائی آیات جو نازل ہوئی تھیں وہ سنائیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے ہمیں فتح مبین یعنی روشن، واضح اور کھلی فتح عطا کی۔ فتح مبین صرف فتح نہیں عطا کی، فتح مبین یعنی روشن اور واضح فتح۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ فتح کہہ رہے ہیں، اور ہم وہاں سے جو صلح کر کے آئے ہیں ہمارے سینے پہ تو سانپ لوٹ رہے ہیں، یہ کیا اس کو فتح کہتے ہیں؟ لیکن بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ اس فتح صلح حدیبیہ کی وجہ سے فتح مکہ کا باب کھلا، اور جس صلح سے آگے فتح کے دروازے کھلتے ہوں، قرآن نے بتایا کہ وہ صلح وہ فتح مبین ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی، اور 6 ہجری کے بعد 7 کو فتح خیبر کا سال ہے۔ پہلے فتح خیبر کے لیے نہیں جا سکتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا، لیکن ان کے ساتھ 10 سالہ جنگ بندی کا جو صلح حدیبیہ کے ذریعے سے معاہدہ ہوا، اس کی وجہ سے لشکر اسلام نے جا کر فتح خیبر کو فتح کیا، اور خیبر کو فتح کرنے میں بھی وہی دست مشکل کشا، وہی بت شکن،
وہی شاہ خیبر کی وہ یہ فتح خیبر بھی اسی کے پائے نام ہے۔ اگرچہ خیبر میں دوسرے افراد کو آقا نہیں، دوسرے بعض افراد کو آقا نہیں لے گئے تھے، جن میں مولا علی ابن ابی طالب شامل تھے، لیکن بعد میں وہاں گئے اور فتح خیبر کا سہرا علی ابن ابی طالب کے سر پر سجا۔ یہ پھر کبھی، لیکن ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ صلح حدیبیہ صلح ہے۔ کیوں صلح کو فتح مبین کہا گیا؟ وہ صلح جس کے دامن سے فتوحات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، وہ صلح نہیں رہتی، وہ فتح مبین بن جاتی ہے۔ یہ چیز ہمیں معلوم ہوئی۔ اب امام حسن مجتبیٰ جو پیغمبر اکرم کی سیرت کے ترجمان ہیں، انہوں نے بھی صلح کی۔ اور کب صلح کی؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد جناب حسن مجتبیٰ جب خلافت آپ نے سنبھالی تو ادھر سے شام کی طرف سے سازشیں زیادہ عروج پر پہنچ گئیں۔ مولا علی جیسی شخصیت جو پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ رہے تھے، جن کا تعارف پیغمبر اکرم نے کروایا، پھر بعد میں جنگوں میں علی ابن ابی طالب کے سر فتوحات کا سہرا بندھا، اور معاشرے میں اتنی زبردست شخصیت، اس کے خلاف شام سے سازشیں ہوئیں، جنگیں ہوئیں، سب کچھ ہوا۔ لیکن جب حسن مجتبیٰ اس جگہ پر آئے تو اب جو کچھ ہوا وہ تاریخ میں ایک انتہائی شرمناک باب ہے۔ جن لوگوں نے جناب امام حسن مجتبیٰ کے خلاف سازشیں کی، کیا کیا؟ ایک تو یہی کیا کہ حسن مجتبیٰ کے زیر عمل علمداری میں جو علاقے تھے ان میں بدامنی جاری رکھنے کے لیے فوج کے دستے بھیجے جاتے تھے، جو دیہات پہ حملہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کتنی شرمناک بات ہے، امام حسن مجتبیٰ سے کہا جاتا تھا کہ دیکھو ہم صلح کر رہے ہیں، اور جو تمہاری فوج کے سردار ہیں وہ ہمارے ساتھ اندر سے مل چکے ہیں۔ ادھر ان سرداروں کو پیغام بھیجے جاتے تھے کہ حسن مجتبیٰ ہم سے صلح کر رہے ہیں، تم کس کے لیے میدان جنگ میں کودو گے؟ ابھی سے اعلان کرو کہ ہمارے ساتھ ہو تو اس لیے ہم تمہیں جاگیریں دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو ایسی صورتحال میں جناب حسن مجتبیٰ گھر چکے تھے کہ اگر حسن مجتبیٰ وہاں پر جنگ کا فیصلہ کرتے تو لازمی طور پر شہید ہو جاتے۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسن مجتبیٰ نے صلح کی تو کن حالات میں کی؟ رات ادھر لشکر ہے اور نخیلہ میں لشکر کو بھیجا ہے۔ جب 2 دن 3 دن کے بعد وہاں پر حسن مجتبیٰ پہنچتے ہیں تو پتہ چلا کہ لشکر تو غائب ہو چکا، لشکر ہے ہی نہیں۔ تو ان حالات میں جنگ نہیں لڑی جا سکتی، ان حالات میں جنگ نہیں لڑی جا سکتی جب فوج بددل ہو جائے یا وہ لوگ متردد ہو جائیں جو جنگ کرنے والے ہیں کہ اس جنگ کا کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں نکلے گا۔ امام کی اطاعت کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ ذرا کم ہوں گے، کیونکہ ایسے لوگ بھی تھے جن کو یہ نہیں تھا مسئلہ کہ ہم ہر صورت میں فتح حاصل کریں، بلکہ وہ لوگ جو امام کے پیروکار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موت آئے یا فتح ہو یا شہادت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ امام کی اطاعت سے قدم پیچھے نہ ہٹے۔ تو ایسا سوچنے والے لوگ وہاں پہ جو موجود تھے وہ امام حسن مجتبیٰ کی ارد گرد تو تھے، لیکن یہ جو جنگوں کا ماحول ہوتا ہے جس میں قبیلے مدد کرتے ہیں اور قبائل کی مدد سے لڑی جاتی ہیں، وہاں ان لوگوں کے کیا کیا نظریات ہیں اور وہ کیا خلیفہ راشد سمجھ کر آپ کی حمایت میں میدان میں اتر رہے ہیں۔ حسن مجتبیٰ کے خلاف اتنی شرمناک سازشیں شام کی طرف سے ہوئیں کہ اس کا عام حالات میں کوئی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا جب تک کہ اس تاریخ کا مطالعہ نہ کیا جائے۔ امام حسن مجتبیٰ کی عملداری کے علاقے میں دستے بھیج کر لوٹ مار ہو رہی ہے، امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ جو افراد جو سردار ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے ساتھ خفیہ طور پر نامہ و پیام ہو رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے تم کس کے لیے میدان میں جا رہے ہو؟ حسن مجتبیٰ تو ہمارے ساتھ صلح کر رہے ہیں۔
حسن مجتبیٰ سے کہا جا رہا ہے آپ کس کے بیٹے پر آپ ہمارے ساتھ جنگ میں کودنا چاہتے ہیں؟ تمہارے سردار تو ہمارے ساتھ آ گئے۔ تو ہر طرف ایک شکوک و شبہات کی ایسی فضا کہ جس میں لشکر اپنے سرداروں پر اعتماد نہ کرے، سردار اپنے لشکر پر اعتماد نہ کریں۔ تو اس قسم کی ایک صورتحال جس میں ہر شخص متردد ہو، اور پھر یہ ہے کہ فوج حضرت امام حسن مجتبیٰ نے 10,000 افراد کو، سپاہیوں کو نخیرہ کے مقام پر بھیجا کہ وہ انتظار کریں اور امام حسن مجتبیٰ کی لشکر کی صف بندی آ کے کریں گے، اور مختلف علاقوں سے جو لشکر آنے ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ تو 3 دن کے بعد جب حسن مجتبیٰ وہاں خیلہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ لوگ، وہ لشکر جو منظم کیا ہوا تھا وہ اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ تو ان حالات میں حسن مجتبیٰ کیسے جنگ کریں؟ حسن مجتبیٰ کو اپنی سچائی کا یقین نہیں تھا، سچائی کا یقین تھا، اور مخالف کے بارے میں حسن مجتبیٰ کیا نظریات رکھتے تھے؟ یہ نہیں کہ وہ اگر ہم سلو کر لیں تو اس کی خلافت، اس کی بادشاہت، اس کا تخت و تاج اس کو سند مل جائے گی، جواز مل جائے گا اس سلوک کی وجہ سے۔ ہاں، یہاں تک پہنچنا بہت ضروری ہے کہ اگر یہ امام حسن مجتبیٰ کا حکیمانہ فیصلہ جو آپ نے سلو کا کیا اور ایک سلو منعقد ہوئی، اس کی شرطیں پڑھی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جن حالات میں حسن مجتبیٰ نے سلو کی وہ ایک انتہائی مدبرانہ، بابصیرت اور مستقبل شناس فیصلہ تھا جناب حسن مجتبیٰ کا۔ اس میں حسن مجتبیٰ نے جب ان لوگوں نے رابطہ کیا جی امیر شام کی طرف سے، اور پھر امیر شام نے کہا کہ مجھے جو کچھ آپ پورے کاغذ پہ لکھ دیں گے وہ مجھے منظور ہے، سلو کر لو۔ چونکہ اس کو پتا تھا کہ جب جنگ ہوگی تو بہرحال علی ابن ابی طالب کے بیٹے، ان سے جنگ جیتنا آسان نہیں ہوگا۔ ایک خوف، ایک دہشت تو تھی، پھر یہ بھی کہ معاشرے میں اپنے آپ کو نیک نام رکھنے کے لیے وہ حسن مجتبیٰ کو کھلا کھلا میدان جنگ میں قتل کرنا افورڈ نہیں کرتا تھا۔ تو یہ ہوا کہ کہا تم قرآن و سنت پہ عمل کرو گے، ایک شرط ہو گئی جو لکھی گئی۔ دوسری، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس چیز کو اسلام کے واجبات و فرائض کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ ہمارے چاہنے والے جو اطراف و اکناف عالم میں پھیلے ہوئے ہیں وہ اسلام شریعت ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو جو لوگ ہمارے دروازے پر آئیں گے ان کو ہراساں نہیں کیا جائے گا، ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، ان کو پریشان نہیں کیا جائے گا، ان پہ تشدد نہیں کیا جائے گا، ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ صحابہ کرام جو حسن مجتبیٰ کی عظمت کو سمجھتے تھے اور وہ لوگ جو وفادار ساتھی تھے، ان کے خون کی حفاظت کا اس شرط کے ذریعے سے اہتمام کیا گیا کہ ہمارے پاس آنے والے، ہم سے تعلق رکھنے والے افراد، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، گرفتار نہیں کیا جائے گا، ان کے گھر لوٹے نہیں جائیں گے، بدامنی ان کے لیے پیدا نہیں کی جائے گی۔ اور ایک شرط اور بھی تھی کہ وصی مصطفیٰ خطیب منبر سلونی شہر علم کے در مولا علی پر جو تقرر عائد کر دیا گیا تھا وہ ان پر تقرر نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر یہ دیکھیں، یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ چیزیں پھر رکی تو نہیں، لیکن یہ ضرور ہوا کہ سلو کے ذریعے سے کھلم کھلا اس پیمانے پر یہ حرکات انجام نہیں دی گئیں کہ اگر سلو نہ ہوتی تو جس طرح قتل عام کا اندیشہ تھا اس سے بہرحال معاشرے کو بچا لیا گیا۔ اب آتے ہیں اس جگہ پر کہ جو ہم اپنے عقیدے سے بھی بات کرتے ہیں اور جو اصولی طور پر صحیح بات ہے جو ہم گزر کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ معصومین کا طرز عمل ہے۔ لوگوں نے کہا جی حسن صلح جو شخصیت رکھتے تھے، امام حسین تیز اور سخت مزاج کے آدمی تھے، انہوں نے سلو کر لی، نرم دل تھے اور وہ تلوار لے کر میدان کربلا میں آ گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ کیا ہے، اگر حسن مجتبیٰ کی جگہ امام حسین ہوتے تو وہ وہی کرتے جو حسن مجتبیٰ نے کیا، اور حسن مجتبیٰ کو اگر کربلا والا مارے گا
جو ہے وہ درپیش ہوتا تو حسن مجتبیٰ وہی کرتے جو حسین ابن علی نے کیا، اور اسی طریقے سے مولا علی وہ وہی کرتے جو انہوں نے کیا ہے، اور اگر ان کی جگہ پہ وہ ہوتے تو یہ پھر وہی کرتے جو علی ابن ابی طالب نے کیا۔ معصومین کے افراد دیکھنے میں الگ الگ، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی زین العابدین ہے، لیکن مقام عمل میں یہ مشیت الہی کا ظہور اس میں تضاد نہیں آ سکتا، بلکہ ہر کوئی جو ایک امام نے کیا دوسرا اس جگہ پہ ہوتا تو وہی کرتا۔ تو حسن مجتبیٰ نے جو سلوک کی، اگر حضرت حسن مجتبیٰ سلوک نہیں کرتے تو کیا کرتے، بس اس پر یہ بات مکمل طور پر آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ یہ کہ جو امیر شام کر رہا تھا وہ کرتے، کیا مطلب، یعنی اشرفیوں کی تھیلیوں کی برسات کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے۔ تو حسن مجتبیٰ کو تو ایسی خلافت نہیں چاہیے جس میں رشوتیں دی جائیں اور جس میں بیت المال کو اپنے خواخواہ لوگوں پہ لٹایا جائے۔ حسن مجتبیٰ تو حق کی سربلندی کے لیے اقتدار چاہتے ہیں، تو اگر حق کو خود ہی پامال کرنا شروع کر دیں تو پھر اس حق کو پامال کرتے ہوئے پھر جو اقتدار آپ کو چاہیے پھر وہ حق کے لیے نہیں ہوگا، وہ اپنی ذات کے لیے ہوگا۔ تو حسن مجتبیٰ نے سلوک کی، جنگ سے بچے، اپنے چاہنے والوں کے خون کی حفاظت کی، اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر حسن مجتبیٰ جنگ کرتے تو شہید ہو جاتے۔ حسن مجتبیٰ شہید ہوتے تو کیا امام حسین پیچھے رہ جاتے، گھر چلے جاتے؟ نہیں، وہ بھی میدان جنگ میں شہید ہوتے۔ حضرت عباس جو ہیں وہ کیا حسن مجتبیٰ کو چھوڑ کے چلے جاتے؟ نہیں، وہ بھی شہید ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا سرمایہ جو کربلا کا ہے وہ یہیں پر مقام صحابات میں ختم ہو جاتا، رزق خاک ہو جاتا۔ تو صحابات میں صلح حسن مجتبیٰ جو قرار پائی، اس میں وہ شخصیات جنہوں نے آگے بڑھ کر تاریخ میں کربلا کو بسانا تھا، وہ شخصیات تمام کی تمام کام آ جاتی۔ علی بن ابی طالب کے بیٹے میدان چھوڑ کر کبھی نہ بھاگتے، شہید ہو جاتے وہاں، لیکن اس شہادت کو مورخ کیا کہتا؟ مورخ کہتا کہ تخت و تاج کے لیے جنگ ہوئی تھی، ایک فریق کامیاب ہو گیا، ایک فریق ناکام ہو گیا۔ تو علی کے بیٹے اپنا قتل ہونا تو گوارا کر سکتے ہیں، لیکن اپنے کردار کا قتل ہونا گوارا نہیں کر سکتے۔ تو سرمایہ کربلا، وہ جو 61 ہجری میں حسین وہاں پہ پہنچے ہیں لے کر، وہ تو یہی مقام صحابات میں جہاں پر امام حسن مجتبیٰ نے سلوک کی، وہ تو یہی میدان جنگ میں وہ وہیں پہ صرف ہو جاتا، وہ سرمایہ ختم ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلح حسن امام حسن مجتبیٰ تاریخ میں صلح حدیبیہ کی وہ خصوصیات کے ساتھ، وہ خصوصیات جو ہم کہتے تھے کہ وہ صلح فتح مبین کہلائی۔ تو اس طرح سے صلح امام حسن مجتبیٰ یہ فتح کربلا کا پیش خیمہ۔ اب آگے جملہ ہم نے اور کہہ دیا، فتح کربلا، ہاں یزید بیعت لینا چاہتا تھا، حسین ابن علی نے اگر بیعت کی ہو تو پھر تو شکست ہوئی، لیکن اگر بیعت نہیں کی، وہ بیعت لینا چاہتا تھا، تو اب اس کو یہ فتح تو حاصل نہیں ہوئی۔ اس نے حریف کو قتل ضرور کیا ہے لیکن وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکا۔ اور پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے، سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، شمر حیران ہے کٹا کیا ہے۔ اہل بیت اطہار کے افراد، انہوں نے وہ اگر اس کو کوئی شکست کہے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ ظاہراً شکست اگر ہو اور اپنے دامن میں فتوحات رکھتی ہو تو نہ صرف پھر اس کو شکست نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ عام پتہ نہیں ہوتی، فتح مبین ہوتی ہے۔ تو اب جب اس سرمایہ کربلا کی حسن مجتبیٰ نے حفاظت کی تو پھر تاریخ آگے بڑھی، پھر یہ سارا سرمایہ یہ پہنچا کہاں پر؟
کربلا میں بہت اچھے شعر سے ایک شاعر نے اس کو یوں بیان کیا ہے: جو حسن کی خاموشی کا مدعا سمجھے نہ تھے، ان کے سمجھانے کو آخر دور تک آئے حسین۔ جب اپنے افراد کی زندگیوں کی ضمانت اس سلوک کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، اس سلوک پر عمل تو نہیں ہوا، اس کی جو شرائط تھیں اس پہ عمل نہیں ہوا، لیکن جس نے سلوک کی تھی اس نے اس کے ذریعے سے، اس معاہدے کے ذریعے سے بلا روک ٹوک تمام اختیارات حاصل کر لیے۔ پروپیگنڈا بنی امیہ کا وہ جھوٹ اور سچ ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی، اس لیے امام حسن مجتبیٰ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، آپ کے چاہنے والوں کو تنگ کیا گیا، اور سلو نامہ کی شرائط پر مکمل طور پر عمل تو کیا کرنا تھا، بلکہ ان شرائط کے پرزے ہوا میں اڑا دیے گئے، اور جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر سب و شتم ہوتا تھا ممبروں پر، بنی امیہ کے خطیب جو تھے، نماز جمعہ کے خطبہ میں جو مولا علی کو برا بھلا کہتے تھے، لعن طعن کرتے تھے، سب و شتم کرتے تھے، اس کا بھی خاتمہ نہیں ہوا، وہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا۔ لیکن یہ ہوا کہ وہ جو سلوک کی شرائط کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اس حساب سے لوگوں کے سامنے ان کا اصل چہرہ بنی امیہ کا ضرور بے نقاب ہوا۔ اور پھر یہ جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا سفر کیا، تو یہ صلح صابات حسن سے 20 سال آگے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں زمانی اعتبار سے بھی اور مکانی اعتبار سے بھی۔ زمانی اعتبار 20 سال کا سفر، اور مکانی اعتبار سے یعنی مدینہ سے چلے قافلہ کربلا تک، تو یہ لفظ دور تک کی تشریح ہے کہ جو حسن کی خاموشی کا مدعا سمجھے نہ تھے، ان کو سمجھانے کو آخر دور تک آئے حسین۔ اور یہ اہل بیت نے کیا کہ اپنے دروازے پر آنے والے لوگ جن کی تربیت اہل بیت کر سکتے تھے ان کی تربیت کی، اور اس کے بعد ایسا ماحول پیدا ہو گیا، جو ساتھی تھے، چاہنے والے تھے، وہ انہوں نے ایسے تربیت کیے کہ رات کو اٹھ کر سرداران لشکر کا جا کے ادھر سازشوں میں شریک ہونا، اشرفیوں کی تھیلیاں وصول کرنا، یہ تو درکنار اگر قافلہ انسانی کی جو تربیت کی جو امام حسین کے ساتھ ہیں، وہ ایسے تھے کہ اگر رات کو چراغ بجھا بھی دیا جائے اور اجازت بھی دی جائے تو کوئی بھی اٹھ کر نہ جائے، اس معیار کے افراد کربلا میں پہنچے۔ اور یہ حسن مجتبیٰ اگر وہاں پر سلو نہیں کرتے، جنگ کرتے، تو سرمایہ کربلا وہیں ختم ہو جاتا۔ مورخ لکھتا فرات کے گھاٹ پر پانی پر جیسے صفین میں جنگ سے مولا علی نے بچایا تھا، جیسے فرات کے گھاٹ پر جنگ ہونے کا کربلا میں محرم میں وہ امام حسین علیہ السلام نے نہیں ہونے دی تھی، اس طریقے سے یہ اقتدار کی جنگ شمار ہوتی۔ مورخ کہتا کہ دو گروہ آپس میں ٹکرائے تھے اقتدار کے لیے، ایک نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا، دوسرا کام آ گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے افراد کا یہ اخلاقی طور پر قتل ہوتا۔ علی بن ابی طالب کے بیٹے میدان سے تو نہ بھاگتے، اپنا قتل تو گوارا کر لیتے، لیکن جنگ کی صورت میں جو کردار کا قتل تھا اس کو وہ قابل قبول نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ چاہا کہ بے شک اقتدار ہاتھ سے چلا جائے، اپنا قتل گوارا کیا جا سکتا ہے لیکن اپنے کردار کا قتل گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے وقت آگے بڑھا، بنی امیہ کی حقیقت کھلتی چلی گئی، جیسے جیسے لوگ اس پروپیگنڈے کو سمجھتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے صلح امام حسن مجتبیٰ کی حقیقت کھلتی چلی جا رہی ہے۔ اور بنی امیہ جن کے لیے اقتدار کے علاوہ اور کوئی چیز ان کی اقتدار کے مقابلے میں ان کی خواہش نہیں تھی، اور اقتدار کے لیے وہ جس حد تک بھی جانا پڑے وہ جا سکتے تھے، تو ان تمام چیزوں کو اب وقت نے بہت زیادہ برملا کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی تھوڑا سا تحمل کرے، تھوڑا سا سوچے، تھوڑی سی نگاہ اپنی ان جو وہ حالات تھے ان کے پیچھے تھوڑی سی نگاہ کرے، تو
انسان کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ حسن مجتبیٰ کا اقدام کتنا مدبرانہ تھا۔ چھٹے گی کذب کی گرد کہن آہستہ آہستہ، مٹے گی فکر انسان کی تھکن آہستہ آہستہ۔ ابھی تاریخ کو بچپن کی سرحد سے گزرنے دو، کھلیں گے اس پہ اوصاف حسن آہستہ آہستہ۔ اور میزان عدل میں ہیں برابر کے دو امام، ایک خوشنما چمن ہے مقدس چمن کے بعد، اور لوح جبین عظمت آدم کے حشر تک نام حسین سخت ہے لیکن حسن کے بعد۔ حسن مجتبیٰ وہ ہیں جو امام حسین کے بھی امام ہیں، تو اب اگر وہاں پر امام حسین امام حسن کی جگہ پر وہ ہوتے تو وہ وہی کرتے جو امام حسن مجتبیٰ نے کیا، اور اگر حسن مجتبیٰ امام حسین کی جگہ پر کربلا میں ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین نے کربلا میں کیا۔ یہ مشیت کے بیان کا ذریعہ اور اس کا مظہر ہے یہ ذوات مقدسہ، ان کا عمل ان کا قول وہ عصمت سے متصف ہے۔ اور رہ گیا مسئلہ یہ کہ صلح کے ذریعے سے یہ کہنا کہ بس یہ انہوں نے صلح کر لی تو اس کے بعد ان سے ہمارا اختلاف ختم ہو گیا، نہیں، اختلاف کیسے ختم ہو گیا؟ صلح تو کی ہے جنگ بندی کے لیے، صلح تو کی ہے جن مقاصد کو شرائط کو صلح نامہ میں لکھا گیا ہے اس پر صلح کی ہے۔ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے نہیں روکا جائے گا، نماز قائم کی جائے گی، زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اسلام کے اصولوں کا وہ جو ہے خیال رکھا جائے گا، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے خون سے زمین کو رنگین نہیں کیا جائے گا، ان کو تنگ اور ہراساں نہیں کیا جائے گا، اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب پر تبرہ نہیں کیا جائے گا، اور آل اطہار کے چاہنے والوں کے لیے ایک فنڈ قائم کرتے ہیں، وہ سارا پیسہ اس میں جائے گا اور غریب لوگوں کو وہ تقسیم کیا جائے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر پھر عمل نہیں ہوا اور بنی امیہ تو رسوا ہو گئے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے صلح کر لی چونکہ امام حسن مجتبیٰ نے صلح کر لی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلح حدیبیہ کو سمجھیں، چونکہ یہ اسی صلح کا انعکاس، اسی کا پتو نانا نے مکہ میں صلح کی، صلح حدیبیہ، اور نواسے نے مقام صحابات میں صلح کی، اور یہ صلح امام حسن مجتبیٰ کہلائی، اور اس سے لوگوں کے خون کی حفاظت ہوئی، اور بہت بڑے پیمانے پر خون ریزی سے معاشرے کو بچایا حسن مجتبیٰ نے۔ اور صحیح معنی میں تو بات یہ ہے کہ حسن مجتبیٰ نے اپنے کردار کو تاریخ کی نظروں میں شکست خوردہ ظاہر ہونے سے بچانے کے لیے یہ صلح کی، اور پھر وہ شکستیں جو نتائج کو اثر خیز کریں، عشق شوریدہ طبیعت کا جنون تیز کریں، بس وہ جیسے جیسے صلح کی شرائط کی مخالفت ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے لوگوں کی آنکھیں بھی کھلتی جا رہی تھیں، اور ویسے ویسے بنی امیہ کے خلاف ان کے ذہن وہ بھی بنتے جا رہے تھے، اور اس صورتحال میں ان میں لوگوں میں غم و غصہ بھی پایا جاتا تھا۔ یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس کو دین و دیانت سے کوئی شغف کوئی تعلق نہ ہو اس کے نزدیک شرائط کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور وہ اپنی مرضی سے وہ کہتے چلیں ایک وقتی فائدہ جا بھی رہا ہو تو شرائط کے ذریعے سے دستخط کر کے قبول کر لینے میں کیا حرج ہے، ہم نے کوئی اس پہ عمل تھوڑی کرنا ہے۔ تو یہ کیفیت تھی ان لوگوں کی۔ اب آئیں حسن مجتبیٰ، تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت، جس کو بنی امیہ نے پروپیگنڈے کی چھریوں سے شمشیروں سے اس طرح ذبح کیا کہ ان کے نام کو گالی بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن حسن مجتبیٰ تو سرمایہ کربلا تیار کر رہے تھے۔ اور سرمایہ کربلا کیسے تیار ہو رہا تھا؟ حسن مجتبیٰ کی شہادت سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے امام حسن مجتبیٰ کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حسن مجتبیٰ کے پیش نظر کیا کیا تھا۔ اہل بیت اطہار کی شخصیات کربلا کے لیے اپنے خاندان کو اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی۔ حسن مجتبیٰ کو منظر سے ہٹانے کے لیے زہر دیا گیا، اور یہ خبر مدینے میں عام ہو گئی۔ راوی کہتا ہے کہ جب مدینے میں یہ خبر عام ہو گئی کہ حسن مجتبیٰ
کو زہر دے دیا گیا ہے اور حسن مجتبیٰ کی حالت اس وقت نازک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں دوڑتا ہوا حسن مجتبیٰ کے دروازے پر گیا اور جا کے میں نے طق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے افراد نے آ کے پوچھا کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا میں اپنے سردار حسن مجتبیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو بتایا گیا کہ نہیں، اس کے افراد خانہ اہل حرم اس کے پاس ہیں اور اس وقت ممکن نہیں ہے ملاقات۔ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آ رہے ہیں اور سامنے ایک تشت میں وہ ٹکڑے گرا رہے ہیں حسن مجتبیٰ، اور حسن مجتبیٰ کی جو کیفیت ہے وہ ملاقات کی کیفیت نہیں ہے۔ تو راوی کہتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے عرض کی کہ نہیں، میں زیادہ دیر کے لیے نہیں رکوں گا، مجھے ذرا پردہ کروایا جائے اور صرف ایک نظر حسن مجتبیٰ کو دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے زیادہ اسرار پر امام حسن مجتبیٰ کے پاس جو افراد تھے، حضرت عباس تھے، امام حسین تھے، تو انہوں نے اہل حرم کو پردے میں بھیجا اور اس کو بلایا اندر۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسن مجتبیٰ کا چہرہ بالکل زرد ہو چکا ہے، ایک پٹکا سا گلے میں ڈالا ہوا تھا جس کا رنگ زرد تھا، اور مجھے یہ تمیز نہیں ہو رہی تھی کہ یہ زیادہ زرد ہے یا حسن مجتبیٰ کا چہرہ زیادہ زرد ہے۔ امام حسین جو خواتین کی وجہ سے اپنے آپ کو ضبط کیے ہوئے تھے، جب خواتین پردے میں چلی گئیں تو ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ حسن مجتبیٰ کو اپنے سینے سے لگا کے کہتے ہیں لیسا حریبا من اصیب بمالہ ولکن من وارا اخاہ غریب۔ لٹ گیا اس کو تو نہیں کہتے جس کا مال لٹ جائے، لٹ تو میں حسین گیا جس کا حسن جیسا بھائی اس کے ہاتھوں میں دنیا سے جا رہا ہے اور وہ اس کو سپرد لحد کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ جب یہ سنا حسن مجتبیٰ نے کہا اے حسین، پھر مجھے اپنے سینے سے لگا اور پھر وہ بات کہے۔ پھر حسن مجتبیٰ کو مولا حسین نے اپنے سینے سے لگا کے کہا لیسا حریبا من اصیب بمالہ ولکن من وارا اخاہ غریب۔ لٹ گیا اس کو تو نہیں کہتے جس کا مال لٹ جائے، لٹ تو میں حسین گیا جس کا حسن مجتبیٰ جیسا بھائی زہر کے اثر سے اس دنیا سے کنارہ کر رہے جا رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ حسن مجتبیٰ نے کہا حسین پھر آؤ میرے سینے سے لگو، اب میری بات بھی سنو۔ حسین آئے، سینے سے اپنے آپ کو لگایا حسن مجتبیٰ کے۔ حسن مجتبیٰ نے باہیں گلے میں ڈال کر کہا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین تیرے مسائل کو جا اور میرے مسائل کو جا۔ میں پانی مانگتا ہوں، مجھے پانی تو ملتا ہے، مجھے سنبھالنے کے لیے زینب و ام کلثوم جیسی بہنیں موجود ہیں، تیرے جیسا بھائی موجود ہے، لیکن جب تو میدان کربلا میں پانی مانگے گا تجھے کوئی دو گھونٹ پانی نہیں دے گا۔ جب تو میدان کربلا میں گھوڑے سے گرے گا تو کوئی سنبھالنے والا موجود نہیں ہوگا۔ اے حسین میرے مسائل کو جا، تیرے مسائل کو جا۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کربلا کے لیے حسن مجتبیٰ نے کیسے اپنا حصہ کربلا میں ڈالا۔ قاسم کو کہا، بی بی محفوظہ سے کہا کہ قاسم کو میرے سینے پہ لٹا دو۔ قاسم بابا کے سینے پہ لیٹے، بچپنا ہے پہلے بھی لیٹتے تھے، باتیں ہوتی تھیں، لیکن آج قاسم جلدی سے سینے سے ہٹ گئے۔ کہا بابا کا سینہ تو ایسے لگتا ہے جیسے انگارے ہوں۔ اور امام حسن مجتبیٰ نے ایک تعویذ وہ قاسم کے بازو سے باندھ دیا۔ جناب محفوظہ سے کہا قاسم کی ماں سے اس تعویذ کی حفاظت کرنا، اور یہ تعویذ ایک وصیت ہے میری۔ اور یہ جب قاسم کو بتاتے ہیں نا کہ جب کوئی بہت سخت وقت آئے گا اس وقت قاسم اس تعویذ کو کھول لے تو قاسم کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ تعویذ کیا تھا؟ روز عاشور کربلا میں جب قاسم اپنے چچا کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں، تو آقا قاسم کے گلے میں باہیں ڈال کر قاسم کو اپنے سینے سے چمٹا کر گود میں اٹھا کر رونا شروع کر دیتے تھے اور اجازت نہیں دے رہے تھے۔ قاسم نے کہا میں بھی چاہتا ہوں موت کی اجازت مجھے بھی ملے،
کیف الموت عندک، امام حسین نے پوچھا اے قاسم تم موت کو کیا سمجھتے ہو، موت کیا ہوتی ہے؟ کہا امی احلی من العسل، اے چچا وہ تو شہد سے بھی زیادہ شیریں ہوتی ہے۔ دنیا کے فلاسفہ کے نزدیک ایک مسئلہ اس طرح سے سامنے آیا کہ اہل بیت کے بچے موت کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھتے تھے، تو جس قبیلے میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھا جائے اس قبیلے کو مرعوب نہیں کیا جا سکتا، ظلم کے ذریعے سے ان کی گردنوں کو جھکایا نہیں جا سکتا، ظلم رسوا ہوگا ان سے ٹکرا کر، اور ظالم رسوا ہوں گے، اور یہی ہوا تاریخ میں، آج تک ظالم رسوا ہو رہے ہیں، اور جوانان جنت کے سردار جنہوں نے اسلام کی بقا کا اہتمام کیا تھا، آج ان کی فکر سے لوگ آراستہ ہو رہے ہیں۔ تعویذ دیا جناب قاسم کے لیے، روز عاشورہ گیا، لاشیں آنا شروع ہو گئے۔ جناب ام فروا کہتی ہیں قاسم تم ہی بیوہ ماں کی کمائی ہو، جاؤ اپنے چچا پر اپنی جان کو نثار کرو۔ قاسم جاتے ہیں، آقا گلے سے لگا کے رونا شروع کر دیتے ہیں، پھر قاسم واپس آتے ہیں، پھر ماں ناراض ہوتی ہیں، پھر جاتے ہیں قاسم چچا مجھے اجازت دیں، میری ماں بھی مجھے ناراض ہو رہی ہے۔ آقا نے پھر اجازت جب نہیں دی، قاسم پھر ماں کے پاس آئے، کہا ماں آقا اجازت نہیں دیتے، چچا اجازت نہیں دیتے، تو یہ کہہ کے حضرت قاسم جو تھے وہ وہاں پر خیموں کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ گئے، اور سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچپنا ہے حضرت قاسم کا، 12-13 برس کا سن مبارک ہے۔ اچانک قاسم کے ذہن میں بات آئی کہ یہ بات تو مجھے میرے بابا نے کہی تھی، اور بعد میں اماں بھی یاد دلاتی رہیں کہ جب کوئی بہت سخت وقت آئے تو اس وقت یہ تعویذ کھول لینا، اس سے یہ ہوگا کہ تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ تو اب اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہو سکتا ہے کہ لاشیں آ رہے ہیں اور چچا نرغہ آداب میں گھرے ہوئے ہیں، میں قربانی دینا چاہتا ہوں تو وہ مجھے اجازت نہیں دیتے۔ تو قاسم نے وہ تعویذ جو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا قاسم میں تو نہیں ہوں گا میدان کربلا میں، لیکن جب تمہارے چچا کا سخت وقت آئے تو اپنی جان پیش کرنے میں دریغ نہ کرنا۔ بس یہ اتنا دیکھنا تھا۔ قاسم کی وہ تمام کی تمام پریشانیاں دور ہو گئیں، خوشی خوشی ماں کے پاس آئے، کہا مجھے میدان میں جانے کے لیے، شہادت کے لیے اب اجازت مل جائے گی، اس لیے کہ بابا نے یہ جو وصیت کی تھی، اس تعویذ کو میں نے کھول کر دیکھا ہے تو اس میں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں تو نہیں ہوں گا لیکن میدان کربلا میں تم اپنے چچا پر اپنی جان نچھاور کرنے سے گریز نہ کرنا۔ بس خوشی خوشی مولا کے پاس پہنچے قاسم، اور وہ تعویذ جو تھا، وہ تحریر جو تھی، وہ اپنے چچا کے پاس کو پیش کر دی۔ مولا نے اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آقا نے پھر گریہ کیا، پھر حسن مجتبیٰ کو یاد کیا، چند جملے کہے اور کہا کہ اے حسن بھیا تجھے میرا کتنا احساس تھا، کتنی توجہ تھی اس کربلا پر آپ کی۔ اور اس کے بعد قاسم کو اجازت دی گئی۔ قاسم کو جب اجازت دی گئی تو جو زرہ پہنائی گئی، جو لباس جنگ پہنایا گیا، وہ قاسم کے سائز کا نہیں تھا، کیونکہ بچے تو میدان جنگ میں زرہیں پہن کے نہیں جاتے ہیں۔ سر پر ایک پٹکا باندھ دیا گیا، اس کی ایک طرف جو تھی وہ کاندھے پہ لٹکا دی گئی، اور قاسم میدان کی طرف چلے۔ مورخ لکھتا ہے ایسے لگتا تھا جیسے چاند نکل آیا ہو، ایسا حسین بچہ۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ قاسم ہے، حسن مجتبیٰ کا بیٹا۔ اتنی دیر میں قاسم کا رجز میدان کربلا میں گونجنے لگا، اے لوگو تم نے میرے چچا کو غریب سمجھ لیا ہے، جبکہ ہم ان کی حفاظت کرنے والے، ہم اپنی جان ان پر نچھاور کرنے والے موجود ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک ہم اپنے چچا پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور یہ رجز پڑھتے ہوئے حضرت قاسم حملہ آور ہوئے۔ ایک کم سے مجاہد، اس سے جتنی توقع ہو سکتی تھی اس سے 10 گنا زیادہ بہادری کے جوہر حضرت قاسم نے دکھائے میدان جنگ میں۔ اور پھر جب زخمی ہو کے گرے ہیں زمین کربلا پر تو اپنے چچا کو آواز دی، چچا میری مدد کو پہنچو۔ آقا اس طریقے سے جھپٹ کر پہنچے جیسے عقاب شکار پر پہنچتا ہے، اور ادھر جو قاسم کا سر کاٹنا چاہتے تھے ظالم، وہ
ظالموں نے جب دیکھا کہ وہ امام حسین پہنچ رہے ہیں قاسم کے زخمی بدن پر اور آپ کے چہرے پہ وہ جلال کے آثار ہیں، تلوار آپ کے سامنے ہاتھ میں ہے، تو وہ قاتل جو تھے وہ اپنی جان بچانے کے لیے دوڑے، اور روایت میں ہے کہ وہ اپنے ہی لشکر کے گھوڑوں کی زد میں آ کر وہ ختم ہو گیا قاتل جو تھا۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے۔ اب ایک روایت تو یہ ہے کہ زخمی قاسم کو جب اٹھایا تو قاسم کا جسم لمبا ہو چکا تھا، یعنی پسلیاں گھوڑوں کی ٹانگوں سے ٹوٹ چکی تھیں اور جسم جو تھا وہ سالم نہیں رہا تھا۔ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے، اور ایک یہ کہ گھوڑوں کی ٹانگوں سے اعضاء جدا جدا ہو چکے تھے، کچھ اعضاء ٹیلے کے اس طرف پڑے تھے، کچھ ٹیلے پر پڑے تھے، کچھ اس طرف پڑے تھے۔ قاسم کا بدن نازنین ٹکڑے ہو چکا تھا گھوڑوں کی ٹانگوں سے، اور ایک جگہ پہ نہیں تھا کہ حسین اٹھاتے۔ حسین نے ابا بچھائی، آواز دی، قاسم کدھر ہو؟ ٹکڑوں نے اٹھ کے لبیک کہنا شروع کیا، اور اس لبیک کی وجہ سے حسین ابن علی نے وہ ٹکڑے جمع کیے۔ ایک گٹھڑی جب روانہ کیا تھا، ایک حسین نوجوان تھا جو چاند جس سے شرمائے، جس کے حسن کو دیکھ کر جب روانہ کیا تھا تو یہ کیفیت تھی۔ اب جو واپس لے کے جا رہے ہیں وہ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ وہ بدن کے ٹکڑے لے کے جا رہے ہیں۔ کس کے پاس لے کے جا رہے ہیں؟ قاسم کی ماں کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ جب پہنچے در خیمہ پر، بیویوں نے استقبال کیا، کون ہے؟ یہ قاسم کا لاشا ہے، یہ قاسم آیا ہے اپنی ماں سے ملنے کے لیے۔ اور کدھر ہے قاسم کی ماں؟ بھابج کہاں ہے؟ پتہ چلا وہ اپنے خیمے میں سجدہ شکر میں سر رکھے ہوئے کہہ رہی، پروردگار تیرا بڑا کرم ہے، تو نے ایک بیوہ ماں کی کمائی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشا۔ میری اس قربانی کو پروردگار قبول بھی فرما، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ جا کے بیویاں اٹھا کے قاسم کی ماں کو سجدے سے جب سر اٹھایا تو لے کے اس طرف آئیں، کہا قاسم سے مل لو۔ کہاں ہے قاسم؟ گٹھڑی کھول دی گئی، ٹکڑے سامنے کر دیے گئے، لیکن پتہ چلا کہ جناب ام فروا کو قاسم نظر نہیں آ رہا، بینائی ختم ہو چکی ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ بیویوں مجھے بتاؤ میرا قاسم کدھر ہے؟ جب بیویوں نے ہاتھ پکڑ کر ان ٹکڑوں پہ رکھے تو آگے کوئی لاشا سالم تو تھا نہیں۔ کبھی قاسم کے ہاتھ پہ پیار کرتی ہیں، کبھی پاؤں پہ پیار کرتی ہیں، کبھی پیشانی پہ پیار کرتی ہیں، اور یہ مائیں کربلا کی یہ اتنی پر افتخار مائیں ہیں کہ ایسی مائیں کسی اور جگہ مل نہیں سکتی۔ یہ کربلا کا درس بھی ہے کہ جب دین پہ وقت آ جائے تو اس وقت پھر کسی چیز کو پیارا نہیں کیا جاتا، ہر قربانی پیش کی جا سکتی ہے لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دی جاتی۔ یہی کربلا کا پیغام ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الملعونین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین